بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں نقل کی گئی ہیں، تاہم ایک فضیلت سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے کہ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن شب جمعہ اور جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی ایک اہم اور بڑا ہی عمدہ موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا، بندہ چراغ تو جلا دیتا ہے، اس چراغ کے اطراف میں روشنی، اجالے اور ہر چیز دیکھی جانے کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن اس چراغ کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ میں جس روم کو، جس کمرے کو یا جس حصے زمین کو روشن کر رہا ہوں تو کیا میں اپنے نیچے کو بھی روشن کر رہا ہوں؟ چراغ یہ بھول جاتا ہے، دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن اپنے نیچے کی زمین کو روشنی نہیں دے پاتا۔ یہی معاملہ آج کے اس موضوع کا ہے کہ ہم بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں، بے شمار بیانات سنتے ہیں، لیکن جب باری آئے کہ ہم کیا ہیں اور کوئی ہم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، امت محمدیہ ہیں، لیکن اس امت کا معنی کیا ہے؟ جس امت میں ہمارا شمار ہے اس امت کو کہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کتنے نام اپنے ناموں پر رکھے؟ اس کا مفہوم اور اس لفظ امت میں کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، اس کو جاننے کی جانب ہماری توجہ نہیں جاتی۔ انشاءاللہ آج کے بیان میں لفظ امت پر گفتگو کی جائے گی، لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، پھر امت کی اقسام بھی بیان ہوں گی، پھر امت کے انشاءاللہ آخر میں فضائل بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ امت کہتے کس کو ہیں؟ تو امت کا معنی بہت سارے آتے ہیں۔ ایک معنی تو امت کا ہے قوم، کہ قوم کو بھی امت بولتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے برادری۔ تیسرا معنی ہے کہ کسی نبی پر ایمان لانے والوں کو امت کہتے ہیں، جیسے ہم اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ہم کیا کہلائیں؟ امت محمدیہ، کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت ہیں۔ تو نبی پر ایمان لانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ امت۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کی پیروی کرنے والے لوگوں کو امت بولتے ہیں۔
اب ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کے غلامی میں آ گئے، تو اب نبی جس طرح چلتے ہیں ہمارا چلنا بھی ویسا ہوتا ہے، جس طرح بیٹھتے ہیں ہمارا بیٹھنا بھی اس طرح ہوتا ہے، جس طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، دنیاوی معاملات کرتے ہیں یا دینی معاملات کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے دیگر عبادات ہوں، جس انداز اور جس طریقے سے نبی کرتا جاتا ہے، زندگی کے تمام افعال و اعمال بجا لاتا ہے، تو اس پر ایمان لانے والے لوگ اس کے طریقہ کار کو اپنے زندگی میں نافذ کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں کو بولتے ہیں امت، ان لوگوں کو بولتے ہیں امت۔ اچھا، اب ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ امت کا معنی ہے وہ زمین کا حصہ جو بہت بلند ہو، بہت اونچی ہو، اس زمین کو امت بولتے ہیں۔ اب پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس معنی کو ذہن میں رکھیے اور پھر اپنی امت، جس امت میں ہم ہیں، اس کا رتبہ، اس کی شان، اس کی عزت، وقار اللہ تعالیٰ نے کیسا رکھا ہے کہ معنی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جو امتوں کو عطا کرتا ہے وہ دونوں کو جب ملایا جائے تو ایک دم مطابقت ہو جاتی ہے۔ امت بولتے ہیں اس زمین کو جو سب سے اونچی ہو، سب سے اونچی ہو۔ اچھا، اونچی زمین جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی بھی ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، سب سے افضل ہوتی ہے۔ نیچے کی زمین میں تو بارش ہوگی، پانی جمع ہو جائے گا، کیچڑ ہو جائے گی، لیکن اوپر جو زمین ہوگی، جو اونچی زمین ہوگی، اس میں کبھی آپ کیچڑ نہیں دیکھیں گے، کبھی آپ کیچڑ نہیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری دنیا گول ہے، گیند کی طرح ہے۔ اب یہ دنیا ہے ہماری گیند کی طرح، ہمارا آگرہ یہاں پر ہے، ہمارا آگرہ یہاں پر ہے۔ کشمیر دیکھو ہم سے اوپر ہے، کشمیر ہم سے کیا ہے؟ اوپر ہے۔ اچھا، کشمیر اوپر ہے، ہم نیچے ہیں۔ بہار ہم سے بھی نیچے ہے، یو پی سے بھی نیچے ہے، اس لیے وہاں باڑھ آتی ہے زیادہ۔ یو پی کے مقابلے میں بہار میں باڑھ زیادہ آتی ہے نا، اس کا سبب بھی یہی ہے۔ اب بتائیے، یو پی ہے یا بہار ہے یا اور بھی کوئی صوبے ہیں، وہ خوبصورت ہیں یا کشمیر کا حصہ زمین خوبصورت ہے؟ کیوں خوبصورت ہے؟ اونچائی میں ہے وہ، اور اس کو دنیا کی جنت بھی کہا گیا ہے۔ پتہ چلا جو اونچا ہوتا ہے وہ نیچے والوں سے افضل ہوتا ہے۔ اونچی زمین کو امت بولتے ہیں، تو اس نبی پر ایمان لانے والوں کو امت بولتے ہیں، اس لیے کہ یہ نبی پر ایمان لا کر، نبی کی پیروی کر کے تمام دنیا کے لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ جنت ان کے لیے، آخرت ان کے لیے، دنیا ان کے لیے، طاقت ان کے لیے، قوت ان کے لیے، سرمایہ ان کے لیے، حکومت ان کے لیے، صدارت ان کے لیے، ساری فضائل اور سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے امت کو دے رکھے ہیں، تاکہ یہ امت دنیا کے دوسرے لوگوں سے ہیچ نہ ہو سکے، بلکہ یہ سر اٹھا کر جینے کا حق رکھ سکے۔ تو امت کا معنی تھا اونچی جگہ، اور جو نبی کی امت میں آ جاتا ہے اللہ بھی اس کو وہ فضیلت، وہ کمالات اور وہ اوصاف حمیدہ عطا فرما دیتا ہے کہ بقیہ نوع انسان میں وہ افضل، اکرم، اعلیٰ اور عمدہ اور نمایاں اور بہترین شخص کے طور پر نمودار ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا جو معنی بیان کیا گیا ہے امت کا، تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ امت کا ایک معنی ہے وہ زمین جس میں ڈھال ہو، جس میں کیا ہو؟ اونچی بھی ہو اور ڈھال بھی ہو۔ ایک اونچی ہوتی ہے لیکن وہ برابر ہوتی ہے، لیکن ایک اونچی تو ہوتی ہے لیکن ڈھال ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اونچی تو ہوتی ہے لیکن ایک دم ایسے ہوتی ہے،
کہ آدمی کوئی چڑھ ہی نہ پائے، لیکن ڈھلان دار راستہ ہو تو چڑھ سکتا ہے نا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، امت اس زمین کو بولتے ہیں جو ڈھلان دار ہو، اور ڈھلان دار میں چلنا، ڈھلان دار زمین میں اوپر چڑھنا ممکن ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، بنسبت اس کے جو ایک دم ایسے ہو، یا اس کے جو بنسبت ایسے ہو، یہ نیچے والے ادھر پہنچ ہی نہیں پائیں گے، ہاں پھر ہوائی جہاز کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو امت بولتے ہیں اس زمین کو جو نیچے سے اوپر کی جانب جائے یا اوپر سے نیچے کی جانب آئے، لیکن اس میں ڈھلان ہو۔ تو امت کا معنی ہے ڈھلان والی زمین۔ اب سمجھیے اور تھوڑا سے غور کیجئے گا کہ امت کو امت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امت بہت نرم و نازک ہوتی ہے، سخت نہیں ہوتی۔ نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں اپنے کو بھی گلے لگاتے ہیں، غیروں کو بھی گلے لگاتے ہیں۔ نبی کے امت ڈھلان دار ہوتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کوئی دیکھنا چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایسے اونچی زمین کو امت بولتے ہیں تو ادھر سے دیکھنے والوں کی ٹوپی گر جاتی۔ اس لیے امت اس زمین کو کہتے ہیں جو ڈھلان دار ہے، کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی مسلمانوں کا کردار دیکھنا چاہے تو آرام سے دیکھ سکے۔ اور یہی بات ہے کہ جب وہ اسلام کے اندر آتے ہیں اور اسلام کے طور طریقے دیکھتے ہیں تو اسلام کو قبول کیے ہوئے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے امت میں وہ لچک، وہ نرمی اور وہ ایسی قوت رکھی ہے کہ جو بھی اس کے ڈیپ میں جائے، اس کی کھوج بین کرے، وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو امت کا ایک معنی تھا ڈھلان دار زمین۔ اس کی اور بھی بہت ساری تشریح ہو سکتی ہے، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے میں مختصر انداز میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک معنی ہوتا ہے امت کا طریقہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ طریقہ۔ امت کا معنی ہے طریقہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لوگوں میں بھیجتا ہے، نبی پر ایمان لانے والے اور نبی کی پیروی کرنے والوں کو امت بولتے ہیں، اور امت کا معنی ہے ایک طریقہ۔ تو نبی اپنے ماننے والوں کو ایک طریقہ دے کے جاتا ہے۔ کیا دے کے جاتا ہے؟ ایک طریقہ، ایک نمونہ، ایک ماڈل دے کے جاتا ہے۔ اچھا، یہ ماڈل ایسا ہوتا ہے، یہ طریقہ ایسا ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، کہ بندے کے جینے سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام معاملات جو اس کے پیش ہوں، زندگی میں عارض ہوں، ان تمام کا حل نبی دے کر جاتا ہے۔ اور یہی بات ہے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اسلام کے پاس ایسا طریقہ ہے، ایسا بہترین انداز ہے جو کسی قوم میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی امت میں بھی نہیں ہے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلام بھائیو، بات یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو، اس انداز کو اپنا نہیں پائیں۔ یقیناً اگر انداز اپنا لیتے نا تو جس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے، آج ہمارے کردار کو دیکھ کر بھی غیر مسلم مسلمان ہوئے بغیر نہ رہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے اوپر اتنا ظلم کیا کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے ہی کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے انداز ہی کو چھوڑ دیا، اور ہم لوگوں کے کہنے میں لگ گئے کہ صاحب تمہارے نبی کو اتنا علم تھا تو ہوائی جہاز بنانے کا کیوں طریقہ نہیں بیان کر دیا، راکٹ بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کر دیا، چاند پر جانے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کر دیا، اپنے امتیوں کو چاند پر کیوں نہیں بسا دیا، منگل گرہ پر کیوں نہیں بسا دیا۔ تیاری ہو رہی ہے نا منگل گرہ پر جانے کی۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایسے اعتراض میں پڑھ کر ہم اپنے دین سے اپنا رشتہ نازک کر رہے ہوتے ہیں، کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً ہمارا ایمان اور آپ کا ایمان، سب کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے اسلام میں سب کچھ ہے۔ راکٹ بنانے کا طریقہ بھی ہے، ایروپلین بنانے کا طریقہ بھی ہے، ٹرین بنانے کا طریقہ ہے، موبائل اور کمپیوٹر اور کیا کیا ساری چیزیں بنانے کا طریقہ ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان موجود ہے؟ دنیا کی کوئی چیز خارج نہیں ہے، نکل نہیں سکتی قرآن کے اندر سے۔
تو کیا یہ ہوائی جہاز دنیا میں نہیں ہے؟ کیا یہ راکٹ دنیا میں نہیں ہے؟ لیکن بس یہ ہے کہ اس سمندر میں تو بہت کچھ ہے، لیکن سمندر سے موتی ہم اور آپ نہیں نکال سکتے۔ کون نکالتا ہے؟ غوطہ خور نکالتا ہے۔ ہم اور آپ نکال سکتے ہیں؟ نکالنے جائیں گے تو اپنے جان کو گنوانا پڑ جائے گا، جان کے لالے پڑ جائیں گے، لیکن غوطہ خور جو ہوتا ہے وہ نکال کے لے آتا ہے۔ پتہ چلا قرآن میں ہے سب کچھ، لیکن نکالنے والا تو کوئی چاہیے۔ ہم ویسے بنے تو اگر غوطہ خور بن جاتے ہیں تو 2-4 دن ہی میں لکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں گے، جب ہیرے جواہرات وہاں سے اٹھا کر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح دین میں ہم عمل پیرا تو ہوں۔ ہمارے غوث اعظم، ہمارے خواجہ غریب نواز، صحابہ کرام، اولیاء کرام نے اس دین کے ڈیپ میں گئے۔ تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، بشر حافی کو کوئی ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں تھی، پل بھر میں سینکڑوں میل کا سفر کر لیا کرتے تھے۔ پچھلے جمعہ ہی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدیق اکبر کو الٹرا ساؤنڈ کی مشین کی ضرورت نہیں تھی، سونوگرافی مشین کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو دیکھ کر بتا دیتے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی۔ فاروق اعظم کو کوئی موبائل کی، کوئی اینڈرائڈ موبائل کی، کوئی نیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ شہر نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے بات کر رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کے پیچھے جا ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں۔ نہ لائٹ کی ضرورت، نہ بیٹری کی ضرورت، نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اچھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت خوف خدا رکھنے والا عبادت گزار نوجوان تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ فاروق اعظم کو کسی نے بتایا نہیں اس کے جنازے کے بارے میں۔ جب دفنا کے آ گئے تو آپ نے فرمایا وہ نوجوان جو نماز پڑھنے آتا تھا کہاں ہے؟ آج کل آ نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتائے؟ کہا حضور آپ کے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں اسلام کے، حکومت کے، اس لیے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالنے کی وجہ سے ہم نے نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے قبر میں لے چلو۔ آپ قبر میں گئے تو اس نوجوان سے فرمایا اے نوجوان یہ بتا، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے من خاف لمن، کہ جو میرے خوف سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ بتا تجھے 2 جنتیں ملی ہیں یا نہیں ملی؟ وہ نوجوان قبر کے اندر ہے، منو مٹی نیچے ہے، مر گیا ہے۔ ہم جا کے یا کسی سائنس دان سے کہہ دیجئے، سائنس والے انسان سے کہہ دیجئے جا قبر والے سے بات کر لے، اور کوشش بھی کیے ہیں قبر میں کیمرے لگانے کی کہ دیکھا جائے کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ رزلٹ آیا؟ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ روح کیسے نکلتی ہے اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ میں بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے یہ روح کے بارے میں کہ یہ روح کیسے نکلتی ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن جاتا ہے تو جب 120 دن کا بچہ ہو جاتا ہے تو یعنی 4 مہینے کا، قرآن پاک سے ثابت ہے کہ 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ وہ اس پر تحقیق کر رہے ہیں، عورت کو لٹا کر مشینیں فٹ کر دیے ہیں کہ جب 120 دن ہو جائیں گے تو روح کس طرح پڑتی ہے، لیکن کوئی آج تک ایسی مشین نہیں بنا پائیں اور نہ ایسی جانکاری دے پائیں کہ روح کس طرح آتی ہے اور کس طرح نکل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب روح یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں تو اس کے حکم کو کیا دیکھ پائیں گے؟ قیامت آ جائے گی، کوئی سائنس دان اس کے بارے میں بتا ہی نہیں سکے گا، روح کے بارے میں بتائے گا ہی نہیں۔ تو پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جو بغیر چیزوں کے بات کر لیا کرتے تھے۔ تو جب فاروق اعظم نے کہا کہ خوف خدا رکھنے والے کے لیے قرآن کہتا ہے 2 جنتیں ہیں، نوجوان بتا تجھے 2 جنتیں ملی؟ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، قبر سے آواز آئی یا امیر المؤمنین خدا کی قسم میرا رب سچا ہے، مجھے 2 جنتیں عطا کی گئی۔ یہ ہے دین میں علم، کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، کسی بجلی اور کسی واسطے اور ذرائع کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا دین ہے، ایسا سرچشمہ ہے کہ ہر چیز اس میں ہے، مگر ہم لینے والے تو بنے۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، تو بات کہاں چلی تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ تو ہم دین اسلام کا علم سیکھیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ ایک مسلمان کہتے کس کو ہیں؟
ہم بہت ساری ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، تعریف پڑھتے ہیں، صاحب مکان کسے کہتے ہیں۔ اب مجھے مکان بنانا ہے تو میں جو ہے ریسرچ کروں گا، پوچھوں گا صاحب مکان میں تو ایک روم بھی ہونا چاہیے، ایک کچن بھی ہونا چاہیے، لیٹ باتھ روم بھی ہونا چاہیے، ایک زینہ بھی ہونا چاہیے، تو ٹائلس بھی لگے ہونے چاہیے۔ اچھا کاروبار کرنا ہے تو اس کے بارے میں سب جانکاری، 8 بجے سے 8 بجے تک 12 گھنٹے دکان کھول لی ہے، تو جھاڑو اس ٹائم لگانا ہے، تو پونچھا اس ٹائم لگانا ہے، گراہکوں سے بات اس طرح کرنی ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، انداز کیا ہونا چاہیے، سارا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، کاروبار تو 20 25 30 سال کے بعد شروع کیا نا، مکان جب پیسہ ہو گیا تب بنانا شروع کیا نا۔ مسلمان تو ہم پیدا ہونے سے پہلے تھے، جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا تھا نا، اس وقت سے مسلمان ہیں۔ ارے اس وقت سے بھی نہیں، باپ کے پیٹھ میں جو منی تھی نا، اس وقت سے ہم مسلمان ہیں، اس وقت سے مسلمان ہیں، اتنے پرانے مسلمان ہیں، اس اسلام کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں۔ ارے بھائی سب کچھ چھوڑو، کم سے کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کسے کہتے ہیں، اور کیا وہ تمام چیزیں جو مسلمان کی ڈیفینیشن اور تعریف میں بیان کی جاتی ہیں، کیا وہ چیزیں میرے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کو دور کریں، اپنائیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا علم دین حاصل کریں، ایسے بھی دنیا دار نہ بن جائیں کہ مرنے کے بعد پچھتانا پڑے۔ آخری معنی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پر گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ تو ایک معنی تھا امت کا طریقہ، دوسرا معنی ہے وقت اور مدت۔ امت کا معنی کیا ہے؟ وقت اور مدت۔ کسی بھی نبی کی کوئی امت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی ایک وقت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی ایک وقت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی ایک وقت کے لیے، اور اب ہمارے نبی کی امت ہے۔ تو ہمارے نبی کی امت کا بھی ایک وقت ہے، ایک مدت ہے، لیکن جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل، اسی طرح ہمارے نبی کی یہ امت محمدیہ تمام امت سے افضل۔ جس طرح دیگر نبیوں کی امتوں کا ایک وقت ہوتا تھا، 50 سال، 100 سال، 200 سال، لیکن یہ امت افضل امت ہے، اس لیے اس کو ڈوریشن جو وقت ہے وہ دیا گیا قیامت تک۔ اچھا اس امت کی عمریں کم ہوں گی، پچھلی امت کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، ایسا کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور امت کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی بیان کریں گے، پھر اس امت کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی